بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 167، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر اور غزوات کا عالمی جنگوں سے موازنہ۔ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالیں تو مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جب رب ذوالجلال نے آپ علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا اور مکہ کی سرزمین میں آپ علیہ السلام تنہا اکیلے دین حق اسلام کی دعوت لے کر اٹھے، سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس طرح یہ دعوت کا سلسلہ آگے چلتا گیا اور مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں صرف دعوت ہی کا سلسلہ جاری رہا، جس کے لیے آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر بھی کیا اور آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اس کے بعد ہجرت فرض ہوئی۔ ہجرت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لے کر آئے اور یہاں پر ایک نئی زندگی کا، ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جس میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں سے 27 غزوات میں آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس خود شرکت کی، جس میں سے 9 غزوات ایسے ہیں جس میں مسلمانوں اور دشمنان اسلام کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، بنو قریظہ سے جنگ، بنو مستلق سے جنگ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں باقاعدہ جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر جسے اساس کہا جاتا ہے، اس میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ غزوات میں سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہوا، جس میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ گویا اس تھوڑے سے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوئی کہ جب پہلے غزوے میں تعداد 313 اور پھر اس کے بعد آگے غزوہ احد، غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ جب ہوا تو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے، جبکہ اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک ہوئی اور تبوک کے موقع پر 30,000 تک تعداد پہنچ گئی۔ گویا غور کیا جائے تو غزوات میں سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک سے کامیاب واپسی نے قبائل عرب کو تذبذب کی کیفیت سے نکال کر فیصلے کے دوراہے پر لا کر کھڑا کیا۔ اب یا اسلام قبول کرنے کا راستہ تھا یا مرکز اسلام سے مصالحت کا راستہ تھا، چنانچہ ہر طرف سے وفود آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی وجہ سے سن 9 ہجری کو عام الوفود کا نام دیا گیا۔ چنانچہ اسلامی ریاست مدینہ المنورہ میں ہر طرف سے وفود آنے کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا کی تعبیر کھل کر سامنے آنے لگی۔ 1 سال کے بعد سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے محنت اور آپ علیہ السلام کے غزوات کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے دین حق کے لیے جب دعوت شروع کی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس پر لبیک کہا۔ ہجرت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ اکیلے سفر پر تھے، اور آج حال یہ ہے کہ اس غزوات کے مکمل ہونے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، جو اسلام کے حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایا اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ علیہ السلام کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ علیہ السلام کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ علیہ السلام جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسل
اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نادر عبقریت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بھی معرکہ آرائی کی اس کے لیے ایسے حالات اور ایسی جہتوں کا انتخاب فرمایا جو تدبر اور حکمت اور شجاعت کے عین مطابق تھے۔ کسی بھی معرکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی، بلکہ ان تمام غزوات میں، ان تمام جنگی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی ہی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ تمام غزوات سے اس کا بخوبی علم ہوتا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت اس موقع پر ضروری ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ حنین میں جو کچھ پیش آیا اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد جو لشکر میں شامل تھے ان کی بعض کمزوریاں تھیں، اور احد میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو تکلیف اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا، یا جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی، جیسا کہ حنین میں ہوا۔ حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہتی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان مواقع پر بھی ثابت قدم رہے اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان غزوات کے ذریعے سے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام اور بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان غزوات کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق ہیں، اس کا بھی پتہ چل گیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے محض آرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد عراق اور شام کے میدانوں میں فارس اور روم سے ٹکر لی اور ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو شکست دے کر ان کے مکانات اور سرزمین سے، اموال اور باغات سے اور باعزت مقامات اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، چشمے اور کام کا انتظام فرمایا اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے، اور یہ سب کچھ بغیر ظلم و زیادتی کے حاصل کیا گیا، یعنی اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی۔ یہ تمام غزوات جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شریک تھے، اور وہ سرایہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کسی صحابی کو امیر بنا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روانہ کیا، ان تمام غزوات اور سرایہ میں جتنا خون بہایا گیا، جنگوں کی پوری تاریخ میں ہمیں اس سے کم کوئی مقدار نظر نہیں آتی۔ ان تمام غزوات کے مقتولین کی تعداد 1018 سے زیادہ نہیں، جس میں دونوں فریقین شامل ہیں، لیکن اس قلیل تعداد نے انسانوں کو خون کی جس ارزانی سے اور بے عزتی سے بچایا،
اس کا مکمل جائزہ اور سروے مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کے اطراف میں اس قدر امن و اطمینان کی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون ہیرا سے چلتی اور کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جاتی اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوتا۔ ایک عورت قادسیہ سے اپنے اونٹ پر چلتی اور بیت اللہ کی زیارت کرتی اور اس کو کسی کا خوف نہ ہوتا، جبکہ اس سے پہلے یہ حالت تھی کہ پورے جزیرۃ العرب میں قتل و غارت گری، انتقامی کارروائیوں اور خانہ جنگیوں اور معرکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا، اور بڑی بڑی حکومتوں کے کاررواں بھی بڑے غیر معمولی پہرے، حفاظتی بندوبست اور ماہر راہبوں کی مدد سے چلتے تھے۔ اور پھر غور کیا جائے تو یہ تمام غزوات قرآن مجید کے دو حاکمانہ اصول پر مبنی ہے۔ ایک الفتنۃ اشد من القتل کہ فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر ہے۔ دوسرے نمبر پر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے بدلہ اور قصاص ہی میں سامان زندگی ہے۔ ان دو اصولوں کی وجہ سے نوع انسانی کا بڑا وقت بچا اور اصلاح حال اور خطرات کے سدباب کی ان طویل کوششوں اور مسلسل محنتوں کی ضرورت نہ پڑی جو اکثر بے نتیجہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان غزوات پر جن اخلاقی تعلیمات اور مشفقانہ ہدایات کا سایہ اور پڑ تو تھا، اس نے ان کو انتقامی کارروائیوں اور غصے کی آگ بجھانے کے بجائے تادیبی کارروائی اور ہدایت اور فلاح کا سامان کرنے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو اس کو یہ ہدایات دیتے: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور جو مسلمان تمہارے ساتھ ہے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نام پر قتال کرنا اور اللہ ہی کے راستے میں اس سے قتال کرنا جس نے اللہ کے ساتھ کفر اختیار کیا، غداری نہ کرنا، مال غنیمت کی چوری نہ کرنا، کسی بچے، عورت یا بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی معبد میں بیٹھے ہوئے گوشہ نشین کو قتل نہ کرنا، کسی کھجور کو ہاتھ نہ لگانا اور نہ کسی درخت کو کاٹنا اور نہ کسی عمارت کو گرانا۔ جہاں تک اس جنگی کارروائی کی کامیابی اور سرعت کا تعلق ہے تو اس کا ایک اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس 10 سال کی مختصر مدت میں جزیرۃ العرب کا تقریباً 274 میل مربع روزانہ اسلام کے زیر سایہ آتا گیا۔ مسلمانوں کے جانی نقصان کو دیکھا جائے تو مہینے پر ایک آدمی کا اوسط پڑتا ہے۔ 10 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ 10 لاکھ مربع میل اسلام کے زیر اقتدار آ چکے تھے۔ اگر آپ ان غزوات اور سرایا کا موازنہ 2 عالمی جنگوں سے کریں، جس میں سے پہلی جنگ 1914 سے 1918 میں ہوئی تھی اور دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 تک ہوئی تھی، اگر آپ ان غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ ان 2 عالمی جنگوں سے کریں تو آپ کو اس فرق کا صحیح اندازہ ہوگا۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ مقتولین کی تعداد غزوات میں اور عالمی جنگوں میں کتنی ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے فاضل اور محقق مقالہ نگار نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پہلی عالمگیر جنگ کے مقتولین کی تعداد 64 لاکھ تھی، جبکہ دوسری عالمگیر جنگ کے مقتولین کی تعداد 3.5 کروڑ اور 6 کروڑ کے درمیان تھی۔ اور ان دونوں جنگوں نے، جیسے کہ سب جانتے ہیں، انسانیت کی کوئی خدمت انجام نہیں دی اور انسانی سوسائٹی کو اس سے تھوڑا یا بہت کسی درجے میں فائدہ نہیں پہنچا، اور یہ دونوں جنگیں کافروں کی آپس میں تھی، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقتولین کی تعداد پر نظر ڈالتے ہیں تو تمام مقتولین کی تعداد 1018 سے زیادہ نہ تھی، اور مقتولین میں مسلمان اور کافر دونوں شامل تھے۔ گویا اسلام تو تمام کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے مذہب کا نام ہی اسلام ہے جس کے معنی سلامتی کے ہے۔ ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جس کا معنی امن کے ہے۔ گویا جس مذہب کے نام سے امن اور سلامتی ظاہر ہوتی ہو
اس میں دہشت گردی کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔